ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ اب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد فیصل آفریدی صاحب نے، جو کہ سائبر سیکورٹی اینڈ اے آئی ایکسپرٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فاؤنڈر اینڈ گلوبل چیف ہیں، ایگزیکٹو آفیسر ہیں جناب النافع گروپ کے. سر اور یہ النافع بس انسٹیٹیوٹ بھی ہے، ٹریننگ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کا ادارہ دے رہا ہے. اچھا سر، بات یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ کا ایک گلوبل ایکسپیرینس ہے، اب آپ نے جو پڑھا ہے وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، MIT سے، رائل ہالووے یونیورسٹی آف لندن سے، لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے. مثلا اتنی جو آپ نے سکسیس حاصل کی ہے، تو یہ سکسیس یہاں کا نوجوان بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ خواب دیکھنا چاہیے اسے MIT جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل دیکھنا چاہیے، بلکہ باہر جانے سے آپ کا پرسپیکٹیو بڑھتا ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے. اگر آپ کو امپلیمنٹیشن اور تمام چیزیں سیکھنی ہے تو ان کی ثقافت سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وہی میتھڈالوجیز اور ٹیکنالوجیز ہیں. جس زمانے میں سائنس میں مسلمان سب سے آگے تھے، دیور ان دا ڈارک ایجز، یہ ڈارک ایجز میں تھے، یورپینز سارے ویسٹرنس. لیکن یہ لوگ یہاں آ کے ہماری سائنس اور سب چیزیں لے گئے اور ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. یعنی اس کا مطلب جو لوگ جانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان جو جانا چاہتے ہیں، آپ ریکمینڈ کریں گے کہ جانا چاہیے؟ اسلامکلی میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں، ہمیں لازمی جانا چاہیے. دیر از نو اسلامک کنٹری ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ ایکسیپٹ 1 or 2 وچ آر ان دا پروسیس کہ وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے اسلامک، جیسے ہمارے گروپ اچھا میں. یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں جو تعلیمی نظام ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان، اگر یہاں پہ اچھا تعلیمی نظام ہوتا، یہاں پہ ڈریم یونیورسٹیز ہوتی، یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہوتی، یہاں پر بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہوتی، تو میرے خیال سے یہ بات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹاپ یونیورسٹیز ہیں کہ نہیں ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 77-78 سال ہو چکے ہیں. میں یہاں آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا، 32 پرائم منسٹرز گزر چکے ہیں، ابھی 32واں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیر از نتھنگ دیٹ دے ول ڈو دیٹ کین چینج دا لینڈسکیپ کہ یوتھ کا کیسے لینڈسکیپ چینج ہوگا. نہیں ہو سکتا. اچھا ابھی سر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کیونکہ اب تو گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ، کوئی تعلیمی نظام کسی نوجوان کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے؟ جو مسئلے پہلے تھے کہ ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھے گورنمنٹ سے، کیا آج کا بچہ بھی اتنا ڈپینڈنٹ ہے؟ آج کے بچے کے پاس وہ چیز ہے جو پہلے ہماری جنریشن کے پاس نہیں تھی. ہمیں بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے علم کی رسائی جو ہے وہ بہت ایزی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ نا AI کے اسکول نہیں چاہیے ہم کو. ہمیں ایک اس طرح کی چیز چاہیے، اس طرح کے پلیٹ فارمس چاہیے کہ جس پہ آپ بیٹھ کر نہ صرف ہینڈز آن تعلیم حاصل کر سکیں مگر آپ ایکریڈیٹڈ ڈپلوما یا ڈگری بھی لے سکیں. خالی ڈگری لینے سے یہاں پر پاکستان میں مور دین 85% لوگ بے روزگار ہوتے ہیں جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں، اگر آپ جاتے ہیں، جس طرح آپ جا کے پوچھیں، ٹیچروں سے پوچھیں کتنے لوگوں نے انڈسٹری میں کام کیا ہے، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. نہیں، ٹیچرز تو کرتے ہی نہیں نا. ہمارے ٹیچرز ایک الگ پروفیشن ہے. سو دس از آل پیپر ٹائگرز. ہمارے پاس پیپر ٹائگرز بہت ہیں آن پیپر ریسرچ کرنے کے لیے، لیکن when it comes to انڈسٹریز کے ہینڈز آن ایکسپیرینس، جاب کیسے پکڑنی ہے، کیا کرنا ہے، ان سب کو چاہیے کہ یہ ڈے 1 سے جاب ڈسکرپشن پڑھائیں. یہ ڈے 1 سے تھیوریز اور یہ سب چیزوں کے اوپر ایمفیسس کرتے ہیں. دنیا بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. اگر ہم نے چینج نہیں کیا تو یہ جو اتنی بڑی ماس پاپولیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جہاں میڈین ایج، ہماری میڈین ایج جو ہے وہ 20 ایئرس کی ہے، سب پیچھے رہ جائیں. تو کیا کریں؟ مثلا بیچلرس کریں، ماسٹرس کریں، پھر MPhil کریں، پھر PhD کریں، پھر IT کا کورس کریں، پھر AI کی طرف آئیں، پھر سائبر سیکورٹی کی طرف آئیں؟ کیا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ روڈ میپ بچوں کے لیے جس طرح ہم نے ڈیزائن کیا ہے، کلاس 4 سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک آپ کے پاس اتنی ایجوکیشن آ سکتی ہے، اتنی چیزیں آپ ہینڈز آن سیکھ سکتے ہیں اپنی تمام O levels، BTech، HND تمام چیزوں کے ساتھ، کہ آپ 2 سے 3 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. This is what we have بہت سے لوگ یہ developed. کہتے ہیں یار یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. شارٹ کٹ نہیں ہے، دس ٹیکس ٹائم. اچھا 2-3 سال. مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ ڈگری لینا زیادہ بہتر ہے اور یہ اس طرف IT میں آ جانا یہ شارٹ کٹ ہے. دیکھیں ڈگری ضروری ہے، ڈگری ہم بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ڈگری سے ہمارا جو بچہ ہوتا ہے وہ ڈگری کے پہلے سال میں ہی 1.5 سال 2 سال کے اندر ہی، ابھی ختم بھی نہیں کی ہوتی، وہ جاب پہ لگ جاتا ہے. کیسے؟ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ہمارا الباری ایک پلیٹ فارم ہے جو ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پچھلے 3 سال سے ریسرچ کر کے ہم بنا رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے تھے، اب جا کے وہ لانچ ہوا ہے النافع کلاؤڈ کے اندر. اس کا وہ سارا کام ہی آپ کو ہینڈز آن سکھا رہا ہے. تمام دنیا کے اندر جتنے شعبے ہیں، دنیا میں 8 کیٹیگریز ہیں مختلف شعبوں کی، ٹھیک ہے. اس کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ شعبے ہیں مختلف. ایگریکلچر ہے، فائنینس ہے، آرٹس ہے، بزنس ہے، کامرس ہے، مختلف انجینئرنگ کے مختلف شعبے ہیں. ان سب کے بسم اللہ، ان سب کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی امپلیمنٹیشن ہے. ہم وہی ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں، ان کے سسٹمز کیسے بنانے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی جاب ڈسکرپشنز ہیں جو امپلائرز مانگ رہے ہیں، ہم وہی چیز آپ کو پڑھا دیتے ہیں.
اسی چیز کے اوپر آپ کو اسیسمنٹ کرتے ہیں, اسی چیز پہ آپ کی پاسنگ گریڈ ہوتا ہے جو بھی ہے. وہ جب بچہ کر کے جاتا ہے تو اگر ایک لمس یا آئی بی اے سے کر کے جاتا ہے, ہی کانٹ پاس دا انٹرویو, ہی کانٹ کریک دا انٹرویو. ہمارا انٹرمیڈیٹ کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ جا کر جاب پر بیٹھا ہوتا ہے. یہ سر پاکستان میں جو تمام او لیول سے اے لیول کے تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں, اب او لیول اے لیول ہر ایک کر بھی نہیں سکتا آف کورس, جو میجورٹی تو لوکل بورڈ سے کر رہی ہوتی ہے, تو وہ کیا دے رہے ہیں بچوں کو, مطلب کیا مل رہا ہے ان کو اس کے بعد سر؟ کتابی نالج مل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہ اسکول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ڈائریکشن دکھائے کہ ان کو کیریئر میں کیا کرنا ہے. وہ اتنا دھکا دیتے ہیں کہ وہ کالج تک آ جاتا ہے. کالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو ویژن دے, سب کچھ دیں, ہینڈز آن اسکلز دیں کہ وہ جا کے کام کر سکے. وہ اتنا دھکا دیتے ہیں وہ یونیورسٹی میں آ جاتا ہے. یونیورسٹی والے اتنا دھکا دیتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جاب پہ بٹھائیں, سب کچھ کریں. وہ اتنا دھکا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ بس یونیورسٹی سے باہر نکلو, کاغذ کا ٹکڑا پکڑو, جاؤ یار, دفعہ ہو جاؤ. دس از دا پرابلم. ہم لوگوں نے جو پورا سسٹم بنایا, ہمارا اسکول کالج پہ آتے ہی وہ جاب پہ بیٹھ جاتا ہے, بیکاز جو اسکلز اس کو باہر چاہیے وہی چیز. کون سے ایریاز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اسپیس خالی ہے ابھی, جہاں پہ اگر محنت کریں نوجوان تو ہے تو وہ بہت جلدی بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ورلڈ اکنامک فورم رپورٹ, دنیا میں آلموسٹ 2 بلین لوگوں کو ری اسکل کرنے کی ضرورت ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ, تمام شعبوں میں. کوئی شعبہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر کمپیوٹر سسٹم رکھا ہوا ہے, ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے, وہاں پر اے آئی کی امپلیمنٹیشن. تو 5 شعبے ہیں: سائبر سیکیورٹی, آفینسو سیکیورٹی, جی آر سی, ڈیو آپس, ایس آپس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ان 5 کو ملا لیں آپ, یہ بنتا ہے اے آئی آپس. جس نے یہ ہارنس کر لیا وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے ہو, کوئی بھی انڈسٹری میں ہو, کہیں پر بھی جانا چاہتا ہو, امیگریشن کرنا چاہتا ہو, کچھ بھی کرنا چاہتا ہو. اچھا, اب یہ اس میں ایکسپرٹ بننے کے لیے یا ایک کم سے کم بیسک ایجوکیشن یا کم سے کم مڈ لیول ایجوکیشن پاکستان میں ممکن ہے؟ اس دور کے اندر جس میں بچوں کو موبائل استعمال کرنا آتا ہے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ سکتے ہیں, اگر اتنی ان کی نو ہاؤ اسکل ہے, باقی سب سکھا دیتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں, زیرو سے سکھاتے ہیں اس کو. یعنی آپ تو سکھا رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی میں بول رہا ہوں اوور آل پاکستان کے اندر جو دیکھیں, پاکستان میں 254-55 ملین پاپولیشن ہے, 25 کروڑ تقریباً, رائٹ, 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے. اس کی جو اربنائزیشن ہے وہ 100 ملین یعنی کہ 10 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں بڑے شہروں میں رہتے ہیں. اگر آپ یہاں پر بھی امفیسس کریں اور دوسرے دیہاتوں وغیرہ میں اگر یہ لوگ امفیسس کریں, پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑے پروگرام نکالے, نیا نوجوان پرانا نوجوان, نیا پاکستان پرانا پاکستان, آپ کا ہے ہمارا پاکستان, رائٹ, سب نے پروگرامز بنائے ہوئے, بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. دا ریزن از کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ, اور دے کیپ آن پشنگ دا آئیڈیاز کے جو چیزیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ باہر ممالک کے اندر گوگل, مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشنز کوئی بھی نہیں پڑھتا. یعنی یو ایس میں کمپنیز ہیں, وہ یو ایس کے لوگوں کو ٹرین نہیں کرتے, وہ یہاں آ کے بولتے ہیں یہ پولیٹیشینس, جیسے یہاں پولیٹیشینس آ کے بیٹھتے ہیں اسی سیٹ پہ, جی ہم مائکروسافٹ کو لے آئے, ہم گوگل کو لے آئے, یہ ہم پڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ فلاں ویلفیئر ہے, فلاں ویلفیئر ہے. دے آر آل گوئنگ تھرو یہ جو یو ایس ایڈ سے جو پروگرام چل رہے تھے, اب تو ٹرمپ نے سب بند کر دیا, تو اب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس فنڈنگ ہی ڈرائیڈ اپ ہو گئی ساری. ان پروگراموں سے ملک نہیں بنتے, ان پروگراموں سے کوئی یورپین یونین, کوئی ایسی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, کہیں پر یہ چیز نہیں چلتی. ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے اوپن سورس. 2 سے 3 سال کے اندر بچہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے مہینے کا کما سکے, گھر سے بیٹھ کر. یہاں کمپنیز میں بھی کام کر سکتا ہے, اپنی کمپنیز بھی اسٹیبلش کر سکتا ہے. اچھا, یہ باتیں ہم نے بہت سنی, اور کون سا آئی ٹی ایکسپرٹ ہے جو یہ باتیں نہیں کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب بچے میدان میں کودتے ہیں یا بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید کوئی دروازہ ہے جہاں سے نکلوں گا اور ڈالر کی بارش شروع ہو جائے گی, تو وہ کون سا دروازہ ہے جہاں سے وہ جائے, محنت کرے اور پھر وہ ارننگ کرے؟ دیر آر نو شارٹ کٹس, ٹھیک ہے نا, کوئی دنیا میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے سوائے اسلام کے اندر ایک جہاد کا شارٹ کٹ ہے. اگر آپ کو جنت میں جلدی جانا ہے, دیر از نو ادر شارٹ کٹ. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, سال آپ کو لگانا پڑے گا, آپ کو پورے سسٹمز کے ساتھ. ہم نے اتنا آسان سسٹم بنایا ہے کہ آپ کو 16 GB 50 مطلب کہ 40 GB 32 GB ان کے سسٹمز کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہم نے سب کلاؤڈ میں رکھا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس 8 GB کا لیپ ٹاپ ہے یا 10-12 GB کا لیپ ٹاپ ہے, واٹ ایور, اگر آپ اس کو کسٹمائز کر کے کچھ بھی کر دیں, اگر منیمم 8 GB ہے اس کے اندر بھی آپ ساری لیبس کر سکتے ہیں. اور ہماری جو الباری اسسٹنٹ ہے, الباری پروجیکٹ کا جو باری اے آئی اسسٹ پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ پوری سب کچھ بتا رہا ہے, دکھا رہا ہے, کرا رہا ہے, سب کچھ کروا رہا ہے. یعنی کہ پوری کمپلین ہینڈ ہولڈنگ ایکسرسائز ہے. پاکستان میں کریں سب کچھ, پاکستان سے باہر جا کے کریں. پہلے پاکستان میں کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, پھر پاکستان سے باہر اتنے سکلز لے کے جاؤ, اتنا ڈگری کا کاغذ لے کے جاؤ کہ امیگریشن اپلائی کر سکو. پاکستان باہر جاؤ گے خالی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا, وہاں سے نوکری کرنی ہوگی تاکہ گزر بسر کر سکو. لیکن اگر سکلز پہلے سے ہی بنا کے لے کے جاتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو وہاں پر جانے کا. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب, آپ نے بڑا زبردست ہماری نالج میں اضافہ کیا, اور سائبر سیکورٹی کی فیلڈ میں آپ نے بہت کام کیا ہے. پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں نئے سائبر سیکورٹی میں؟ پاکستان میں بہت ابھی کمی ہے.
AI کے اندر، سائبر سیکیورٹی کے اندر مختلف نام ہیں. آپ خود کینیڈا میں رہتے ہیں اور دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، پورے ورلڈ کے اندر آپ نے ٹاپ 500 فارچون اداروں میں کام کیا ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے ٹاپ پوزیشنز کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں کہیں؟ بہت کم ہے. کچھ امید رکھیں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بڑھ سکتے ہیں. یہ امت بڑی زرخیز ہے، مطلب کہ زمین بڑی زرخیز ہے. امت جو ہمارے جو لوگ ہیں یہاں کے امت محمدی کے بڑے زبردست لوگ ہیں. اگر ان پہ تھوڑا سا انویسٹ کیا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، ایبسولوٹلی دے کین ڈو اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ. اور اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.